سمجھتے تھے کہ ابراہیم کا جو باپ ہے وہ بت پرست تھا، تو ابراہیم بھی یہی کچھ کیا کرتا ہو. انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی وہی کرنا شروع کر دیا. تو بعض باتیں نبی کہتے ہی اس کو کہ تمہیں اگر وہ تمہیں وہی باتیں بتائے جو پہلے سے ہی دنیا میں موجود ہے تو اس کے آنے کا فائدہ کیا ہو؟ اگر دنیا پہلے سے ہی یہ جانتی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو رسول اللہ کے آگے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے اندر جس قدر بھی باتیں ہیں اگر وہ پہلے ہی دنیا جانتی ہے ساری کی ساری تو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے. جیسے کہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی ہماری شریعت نے ہمیں جینے کا، رہنے کا، بات کرنے کا طریقہ سکھایا. اس شریعت نے ہمیں آ کر بتایا کہ کھانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو لیا کرو کیونکہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر حکمت ہے. اس شریعت نے ہمیں بتایا کہ بھائی رمضان کے ایک مہینے جو ہے نا وہ روزے رکھا کرو. اس شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، قیام رکوع سجود کیا کرو. اس شریعت نے ہمیں بتایا کہ جب تم اپنی گفتگو کسی سے کرو تو ادب کے ساتھ کرو، نرم لہجے میں کرو. اس شریعت نے ہمیں بتایا کہ حد سے زیادہ غصہ نہ کرو. اب کوئی آ کر مجھے کہنے لگ جائے یہ چیزیں تو ہم جانتے ہیں بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے. قیام سجود رکوع آپ کے نبی کے آنے سے پہلے بھی ہو رہا تھا. دنیا کی ورت رکھے جا رہے تھے، روزے رکھے جا رہے تھے، ورت بولتے ہیں ان کو ہندو مذہب، وہ بھی رکھتے ہیں بھائی ورت. کیا ضرورت تھی بھائی؟ کر رہے تھے، یہ سارے سسٹم چل رہے تھے پہلے سے. لیکن اس نے وہ آ کر بتایا جو بہتر تھا. یہ چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن بہتر جو تھا وہ نہیں جانتی تھی دنیا. تو نبی کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، تحقیق کے یہ مراحل نہیں ہوتے ہیں کہ جی یہ تو آپ پھر کسی بھی نبی کو سچا نہیں ثابت کر سکتے. یہ حضرت ابراہیم کی جو تاریخ ہے، کتنے سال، یہ جتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں یا کرسچینٹی کی کیا نام جو مذہبی کتب ہے ان میں، بس اتنی زندگی گزاری حضرت ابراہیم نے. حضرت اسماعیل نے کتنی زندگی گزاری ہوگی آپ کے مطابق؟ 60 سال کم سے کم. اسماعیل نے 80 سال گزاری ہوگی، میکسیمم 60 لگا لیجیے، کم کر دو 20 سال. ٹھیک ہے. تو جب اس نبی کی زندگی کے بارے میں پورا بتانا ہی نہیں تھا تو نام لینے کا ذکر انڈیا میں ہے. سوری جی 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 انڈیا میں وہ 60 سال کی زندگی ملتی ہے ہمیں، وہ بتائی ان لوگوں کو کہاں مل جاتی ہے 60 سال کی زندگی؟ 2-4 واقعے ساری ملتے ہیں حضرت اسماعیل کے. ایک وہ بچپن کا، ایک وہ قربانی کے وقت کا، ٹھیک ہے نا، اکا دکا حدیث میں ذکر ہے، بس یہ تھی زندگی. اور اگر یہی کچھ بتانا تھا اتنا صحیح تو ہمیں کیا فائدہ اس کا؟ جب بتانے تو سرے سے ہی ختم کرتے، کیا فائدہ ہوا اس کے بتانے کا؟ تو اس طرح کے سوال تو ہر بات میں کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا. تحقیق کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، اس سے ٹھوکر لگ سکتی ہے. تحقیق کا آپ وہ طریقہ رکھو، پہلے تو آپ اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر لا کر کھڑا کرو کہ بھئی یہ وہ مقام ہے کہ یہاں مجھے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہاں سے نہیں میں ہل سکتا، اس پر تو کنفرم ہوں. مثلا کہ بھئی قرآن کریم الہی کتاب ہے، انسان کو زندگی گزارنے کے یا ہمارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یہ ہے بنیاد، یہ ہے میرا پیمانہ، اس پر پرکھوں گا. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو خود سے اصول بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. اللہ نے کوئی پہلی بار کیا، اللہ تو اس سے پہلے بھی یہی کرتا چلا آیا. اللہ اس سے پہلے بھی یہی کرتا چلا آیا کیونکہ اللہ نے نبیوں کے سارے واقعات نہیں بتانے ہیں تمہیں. اگر تمہیں وہ ہر ایک نبی کا واقعہ اس طرح سے کھول کر تفصیل کے ساتھ بتائے گا تو وہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں بتانا ہے وہ کب بتائے گا؟ وہ کون سے ٹائم پہ؟ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی سیرت دیکھی ہے کتنی بڑی ہے؟ 60 سال گزاری صرف ساری عمر، تب اتنی بڑی سیرت ہے۔ اگر 24 نبیوں کی سیرت بیان کرنے لگ جاتا اللہ قرآن میں تو کیا ہوتا؟ یہ ایک تو سنبھالا نہیں جا رہا ہمارے سے، وہ باقی ہوئے کیسے سنبھالتے؟ تو اللہ نے حکمت ہوتی ہے اس کے اندر کہ جتنی ضرورت ہے تمہیں اتنا جانو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ اگر یہی سوال ہے، یہ تو آپ ہر یار عیسیٰ علیہ السلام کے منڈے والے دن کا ذکر ہے، ٹیوزڈے کو کھڑے ہو کر وہ نہائے تھے کہ نہیں نہائے تھے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے یار۔ منڈے کا تو ذکر ہے کہ منڈے کو اٹھے تھے، وہ صبح کو نہائے تھے، ناشتہ کیا تھا، کھانا کھایا تھا، وہاں گئے تھے وہاں گئے تھے وہاں گئے تھے وہاں گئے تھے، پھر رات کو سو گئے تھے۔ لیکن ٹیوزڈے والے دن کا ذکر نہیں ہے کہ ٹیوزڈے والے دن وہ اٹھ کر نہائے تھے کہ نہیں نہائے تھے، یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی کیا وجہ؟ جب منڈے کا بتا دیا تو ٹیوزڈے کا بھی بتانا چاہیے تھا۔ ایسے تو انسان سوال 1000 کھڑے کر سکتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح ہے، ڈی این ٹیسٹ نہیں نہ ہو سکتا؟ آپ انڈیا میں ہیں، قبر کے اندر سے کچھ نکالا جائے تھوڑا بہت۔ وہ چائنا نے بڑی ترقی کی ہوئی ہے، خود نہیں گھسنا ہوتا چائنا نے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹول منگائے ہوئے ہیں، وہ گھس جاتے ہیں مٹی میں، نکال آتے اندر سے کچھ نہ کچھ۔ معاملہ یہیں نہیں رکے گا، سنیے گا، یہ معاملہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، تمہیں شہید کروانا چاہتے ہو کیا آپ مجھے؟ ہاں نہیں سیٹھی تو صاحب، قبر کے اندر گھسوا رہے ہو، اوپر سے وہ ہتھیار بھی چائنیز ہے۔ نہیں انڈیا کا ہوتا تو سوچتے ہوئے میڈ ان انڈیا ہو۔ بات یہ ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرکولوجیکل ایویڈنس مانگتے ہیں، وہ بھی تو یہی مطالبہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کبھی تھا ہی نہیں، آرکولوجیکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وجود تھا ہی نہیں، اور یہ قرآن تو بعد میں لکھا گیا، اور ٹھیک ہے، دلیل بھی دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اور دلیل بھی دیتے ہیں، عجیب عجیب دلیلیں ہیں واقعی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو درہم اور دینار، یہ جو جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، یہ تو کہتے ہیں یہ نام پہلی دفعہ فلاں بادشاہ نے دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس نے اس کرنسی کو درہم اور دینار کا نام دیا، تو لہٰذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ واقعی آرکولوجیکل ایویڈنس مانگتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر یہاں نہیں نہ رکتی، یہ تو آگے تک جاتی ہیں، ساری قبریں کھودیں گی پھر، ٹھیک ہے؟ یہ خود دیں گے، صحیح بات۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کہتی ہے غلط خواہشیں ختم کرے ہماری، یہی کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض ایسی ہوتی ہیں جو اس بنا پر مانی جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو وہ مان لیا۔ اس کو ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ جب تم نے اس کو مان لیا، پھر جو یہ کہے گا وہ ماننا پڑے گا، جو یہ کہے گا، پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، پھر تمہیں اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ ہمارا ایمان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہمیں یقین آ چکا ہے اس بات پر، اور کوئی ہٹا نہیں سکتا اب ہمیں اس یقین سے۔ اب اگر یہ شریعت والا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے نا، ہم مانیں گے اس کو، ہم مانیں گے اس کو، اور کہیں گے کہ واقعی ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے منسوخ نہیں ہو۔ تو ماننے کے تو تقاضے یہی ہوتے ہیں، پھر ثبوت نہیں مانگے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ ہمیشہ آمنا و صدقنا کہتے رہے رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنے کے بعد۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم جنت سے جو نکالے گئے تھے وہ اس وقت نکالے گئے تھے کہ وہ جمعہ کا دن تھا، اس کا ثبوت دے دیجیے۔ وہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے، اس بات کا بھی ثبوت دے دیجیے۔ وہ جمعہ کے دن داخل ہوں گے، اس بات کا بھی ثبوت دے دیجیے۔ اور نہ آج تک کوئی مسلمان مانگتا ہے
کہ بھائی برتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہو حضرت آدم کی پیدائش کا کہ وہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے تو وہ دے دیجئے، کیونکہ وہ تو سچے نبی تھے نا، اور سچے نبی کی ہر ایک بات کا ثبوت ہوتا ہے، دنیا یہی سوچتی ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نبی مان لیتے ہیں پھر جو وہ کہتا ہے آپ کو ماننا پڑتا ہے، پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور اس کی حقانیت کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ نبی کہتی ہی اس کو ہے کہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے، یا تمہیں باتوں میں بعض باتیں اکثر باتیں ایسی بتاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ یہی تو اس کے نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر آ کر یہ بتاتے کہ بھائی بخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور اس کا جو پہلا باب ہے وہ کتاب الوحی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے، تیسرا یہ، چوتھا یہ، اور مسلم شریف کو جو ہے نا وہ فلاں سال میں فلاں شخص نے لکھا اور اتنے وقت میں اس نے پورا کیا، تو اس میں کیا انوکھی بات تھی؟ یہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے لوگ۔ وہ بتاتا وہ باتیں ہیں جن کو لوگ بھلا چکے ہوتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹھے آپ، اور کوئی سوال آیا آپ کے ذہن میں تو کر لینا۔ بھی ہمارے گوہر بھائی آئے ہیں۔ نہیں، میں نکلنے لگا ہوں، آپ تو اس کو لے لیں۔ شکریہ بھائی، پتلی سے السلام علیکم۔ وعلیکم۔ پتلی سے نکلنے لگے ہیں، اچھا نکلنے۔ جی گوہر بھائی۔ جی السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، میں ابھی نیو ہوں فراڈ کے اوپر۔ میں ابھی دیکھا ٹک ٹاک لائیو پہ لوگ آ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹ ہی ہے پیارے بھائی، ہم کون سا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر لگے ہوئے؟ میں ویسے بتا دوں آپ کا کافی علم لگ رہا ہے، تو میرا اتنا علم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ آپ سے بات ہوئی ہے گوہر بھائی؟ ابھی انہی سے بات کی تھی آپ نے؟ ان سے تو نہیں بات ہوئی میری سے بات ہو رہی تھی نا، اعظم سیفی نام ہے، اسلام احمدی، انہی کی بروڈ پر، خالد بھائی کی بروڈ پر۔ اچھا اچھا اچھا، تو میرا اسی ایک طریقے کوشچن سے ہے۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا مسلمانوں میں، اس نے کہا بہن دیکھ تو ہمارے گھر آ گئی ہے، کل کو ہم تیرے گھر آئیں گے، وہ حساب ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تمہاری بروڈ پر آیا تھا، تم میری بروڈ پر آؤ۔ اچھا، پہلے میں ان کی بروڈ پر بیٹھا تھا، ابھی میری بروڈ پر بیٹھے ہیں۔ جی اچھا، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، میں چیک کر رہا تھا قرآن کے اندر مختلف نبیوں کا ذکر ہے، ان کی زندگی متعلق بتایا گیا ہے، اور بہت سے نبیوں کے جو ہے نا وہ معجزات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ، وہ عصا پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہیں سے سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو۔ جی حضرت عیسیٰ کر کے وہ اس میں کوئی نہیں ایک سے سمجھ لیتے نا، ایک کلیئر تو سارا کلیئر، وہ سب سارے اسی جیسے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ رسی پھینک کر سانپ بنا دیتے وہ کیا ہوتا؟ معجزہ۔ یہ قرآن میں تو معجزہ ہی ہے نا، جادو تو نہیں کہہ سکتے اس کو پھر۔ کوئی مسئلہ لیکن رسی پھینک کر جو سانپ بنایا تھا نا وہ ان کے مخالفوں نے بنایا تھا، تو یعنی اس کا مطلب ان کا بھی معجزہ ہوا۔ بھائی رسی بنا کر سانپ بنا دے کوئی، رسی پھینک کر، جادو تو نہیں ہو سکتا وہ بھی، یعنی اس کا مطلب حضرت موسیٰ کے مخالفوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ان کے پاس بھی معجزہ تھا۔ نہیں، اس میں تھوڑی سی ڈفرینسیشن ہے نا، جادو، اچھا انہوں نے ازدہ بنایا تھا، جادو اور ہے اور معجزات اور ہے۔ ہم جادو کو معجزہ نہیں کہتے۔ جس طرح سے گوہر بھائی بات اگر سمجھنی ہے نا تو جب تک نیوٹرل نہیں ہوگی نا تب تک نہیں سمجھ پائے گی۔ میں نیوٹرل ہو کے ہی آیا ہوں۔ نیوٹرل ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فعل کو بھی انہوں نے جادو ہی کہا تھا۔ جی انہوں نے بالکل ایسے ہی جادو کہا تھا، انہوں نے جادو کہا تھا، ہم ان کے فعل کو جادو کہتے ہیں۔ تو برابر کارنامے دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں، ایک نے ازدہ بنایا تو دوسرے نے سانپ بنایا۔ ایک نارملی آدمی کر ہی نہیں سکتا ایسے ہی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو ایک قوت مانیں کہ یہ واقعی کچھ اس طرح کی ہے، میریکل ہے یہ کوئی، تو پھر ماننا پڑے گا یار ان کے پاس بھی تھا، کیونکہ نارملی آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں، میں رسی اگر آپ کو دوں کہ لے میں پھینک اس کو سانپ بنا، نہیں بنا سکتے۔ بات دراصل میں یہ نہیں ہے، اس پورے مضمون کو جب آپ پڑھیں گے نا تب پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمت رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ الفاظ کچھ اور استعمال کرتا ہے، سمجھانا کچھ اور چاہتا ہے۔ مضمون یہ چل رہا تھا پیچھے سے، یا جو واقعات ہو رہے تھے وہ یہ ہو رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنی اسرائیل کے لیے، فرعون کے سامنے بنی اسرائیل کے لیے آواز بلند کی اور بنی اسرائیل کو ان کے حقوق دینے کی بات کہی، تو بڑا تیزی کے ساتھ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ جڑنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کی آواز میں اپنے حقوق کی حفاظت دیکھ رہے تھے، انصاف دیکھ رہے تھے، جو کہ فرعون کی سلطنت میں ان کو نہیں مل رہا تھا، اسی لیے وہ جڑ رہے تھے۔ جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تعلیم دینا شروع کی تو اس زمانے کے جو غلام طبقہ کے لوگ تھے نا، وہ سب سے زیادہ متاثر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں برابر کے حقوق نظر آ رہے تھے، انسانیت نظر آ رہی تھی، اسی لیے لوگ شامل ہو رہے تھے رسول اللہ کی جماعت میں۔ تو جب نبی آتا ہے نا اور وہ آ کر باتیں کرتا ہے انسانی حقوق وغیرہ کی، اور جب دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عوام کو، تو جب وہ ان کی طرف سے آواز بلند کرتا ہے تو عوام کو اس کے اندر ایک امید نظر آتی ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب لوگ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی آواز سن کر، تو لوگ کہتے ہیں اس میں جادو ہے، یہ بڑا تیزی کے ساتھ اپنی طرف لوگوں کو مائل کر لیتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی ایک خوبصورت لڑکی، خوبصورت نہ بھی ہو، ایویں ہی ہو چلتی پھرتی سی، آپ کو فون کرتی ہے لیکن آواز بڑی پیاری ہے، آپ اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف، مائل ہوں گے آپ اس کی طرف۔ یا ویسے بھی لے لیجئے یار، یہ عام ہے، وہ تو کنٹا بولتے ہیں ہمارے یہاں اس طرح کی لڑکیوں کو نا، وہ تو کنٹا ہے، میرے لڑکے کے اوپر جادو کر دیا اس نے، کہتے نا، اللہ کہ وہ کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کرا، بس وہ لڑکا اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے حسن سے، اس کی آواز سے۔ یہی الفاظ آج بھی بولے جاتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی بولے جاتے تھے۔ ایک تو پتہ نہیں یار یہ مثالیں کہاں سے آتی ہیں دماغ میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گوہر بھائی یہی ہوتا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو لوگ متاثر ہوتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اور یہی مشہور تھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو جادو ہے۔ وہ نا ایک بڑھیا کا واقعہ سنا ہے آپ، بڑا مشہور، جی اس نے بھی یہی بات کہی۔ تو یہی کچھ صورتحال حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ باتیں کر رہے تھے تو لوگ بڑا کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ کی طرف مائل ہو رہے تھے، تبھی تو پورا کا پورا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند سالوں میں ہی بنی اسرائیل قوم پوری کی پوری حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یہ بات جب فرعون کو بتائی گئی تو اسے جادو سے تعبیر کیا، اس نے کہا تو جادو کر دیتا ہے، لوگوں کو باتیں بتاتا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، حکومت چھوڑنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں، جادو یعنی وہ اثر ہوتا ہے ان کے اندر۔ دیکھیں نا، دلوں کے حال بدل دیتی ہے تقریر، کہ کسی انسان کی زبان سے ہی تو انسان کے دل مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو فرعون نے کہا میں ان سے بڑے جادوگر منگاؤں گا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کو جادو نہیں دکھایا کرتے تھے وہاں لوگوں کو کہ بھائی حضرت موسیٰ نے دیکھو جو جادو دکھایا اور یہ کرا اور وہ کرا، اور لوگ مائل ہو گئے بھائی واہ موسیٰ کیا جادو دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ کہ فرعون پلٹ کر یہ کہتا کہ میں اس سے بڑے جادوگر بلاؤں گا۔ وہ دراصل میں جو جادو تھا وہ آواز کا جادو تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون نے بھی پھر یہی حرکت کی کہ اس نے پورے اپنی سلطنت کے اندر ان لوگوں کو بلایا جو واعظ و تقریر کے اندر مشہور تھے، تاثیر رکھتے تھے جو اپنی زبان میں، کہ تا وہ موسیٰ سے مقابلہ کرے اور موسیٰ کی زبان کا جو اثر ہے اس کو زائل کر دے، اور پھر لوگوں کو یہ کہا جا سکے کہ دیکھو موسیٰ کے اندر زبان کی تاثیر ہے، میرے پاس اس سے بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر اس کی زبان سے زیادہ تاثیر ہے، یہ موسیٰ کو بھی اپنی طرف مائل کر گئے، یا پھر یہ کہ موسیٰ کو بھی انہوں نے ہرا دیا، شکست دے دی۔ یہ مقابلہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر اپنی باتیں بتائی، ادھر سے موسیٰ نے اپنی باتیں بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی باتیں بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دلائل
وہ نگلنے لگے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے جتنی بھی باتیں ہیں وہاں کہیں بھی ذکر نہیں ہے جادو کا. وہاں تبلیغ کا ذکر ہے. وہی نبی ہر نبی کرتا ہے آ کر. پھر اگر اس چیز کو لے بھی لیا جائے اس طرح سے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تب بھی یہ دلیل نہیں ہو سکتی. آپ مجھے زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 نبیوں کا نام بتا سکتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک آدھا نبی اور ہوگا بس. میں اس سے زیادہ نبی آپ کو ایسے دکھا دوں گا کہ جن کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہی نہیں. تو کیا نبی نہ تھے وہ؟ نبی یہ کچھ دکھانے کے لیے نہیں آتا ہے. نہیں تو یہ جو سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو حضرت ابراہیم کا بھی ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے پرندوں کو ذبح کیا اللہ کے حکم سے اور ان کو آواز دی. تو وہ اور پھر یہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے یہ اس کے حضرت موسیٰ کے اوپر کہ بھئی وہ جو عصا پھینکتے تھے تو یہ بیسیکلی وہ اپنا پیغام پھینک لیتے، پیغام وہ اپنا پیغام دے رہے تھے. ہاں وہ دلائل سے چل رہا تھا. تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، دلائل کا مقابلہ تھا وہ. جی دلائل کا مقابلہ تھا، وہ فزیکل عصا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، تو اس پہ تھوڑا سا کائنڈلی روشنی ڈالیے کہ حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اور حضرت ابراہیم کا پرندوں کو زندہ کرنا خدا کے حکم سے. اچھا حضرت ابراہیم سے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم کا سوال یہ تھا کہ یا اللہ تو ان پرندوں کو زندہ کیسے کرے؟ کیسے کرے؟ ابھی جو لفظ کیسے ہے نا اس کے اوپر غور کیجیے. یہ کیسے کو پروو کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کاروائی کرتا وہ حضرت ابراہیم کے سامنے کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان پرندوں کو ذبح کر، اور ذبح کرنے کے بعد انہیں الگ الگ پہاڑی کے اوپر ڈال دیا، جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا بالکل وہ پہاڑی پر ڈال دیا اور کہا کہ پھر ان کو آواز دے. اب حضرت ابراہیم نے آواز دی، اب وہ پرندے اڑ کر آ گئے. اب اس پورے واقعے میں مجھے بتائیے کہ حضرت ابراہیم کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کیسے زندہ کرے؟ یہ تو زندہ کر کے دکھایا اس نے، کیسے زندہ کیا یہ نہیں پتا چلا. کیسے زندہ کیا یہ پتا چلا کہیں؟ وہ تو خدا کا کمال ہے نا، خدا کی نہیں، خدا کا تو کمال ہے ہی. سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو جواب ملنا چاہیے نا. پھر جواب تو مل ہی نہیں رہا. تو جو زندہ کر کے دکھایا تو وہ جواب نہ ہوگا اگر دیکھا؟ کہاں دکھایا؟ وہ تو وہاں پہاڑی پر پڑے تھے، تو آواز دی وہ یاد ہے ادھر اپنے شہر میں. کیسے زندہ کیا ان کو کیا پتا؟ کہتے گوشت چوڑا اکٹھا ہوا پرندے زندہ ہو گئے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. گوشت چوڑا اکٹھا ہوا پرندے بن گئے وہ آ گئے، تو پھر انہیں وہاں پہاڑی پر پھینکنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو وہاں جہاں مار کر کاٹا تھا ان کو وہاں بھی کر کے دکھا سکتا تھا اللہ تعالیٰ. لیکن واقعہ یہ نہیں، بات اس طرح سے نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا یہ سوال تھا. اللہ کا پھر جواب میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کا جواب کیا تھا. حضرت ابراہیم کا یہ سوال تھا کہ یا اللہ تو یہ پرندے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 پرندے ان کو ذبح کرو. وہاں ذبح کرنے کی وہ ترجمہ غلط کیا گیا. ترجمہ ہے انہیں سکھاؤ اور سدھاؤ، یہ ہے ترجمہ اس کا. یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا یہ غلط ترجمہ ہے. جو ترجمہ ہے عربی کے مطابق کہ وہ ان کو سکھاؤ اور سدھاؤ اور پھر انہیں پہاڑی پر چھوڑو اور پھر ان کو بلاؤ. جس طرح سے یہ تمہارے ساتھ پاس آ جائیں گے تمہارے بلانے پر، یہ جس طرح سے آ جائیں گے ایسے ہی جب میں ان سے کہوں گا نا اٹھ کھڑے ہو، یہ بھی ایسے آ جائیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ ہے وہ پورا واقعہ. ایک مخالف گزرے ہیں جماعت احمدیہ کے، بعد میں جو مفسرین آئے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک گزرے ہیں آپ کے عالم ثناء اللہ مرسری، ان کی تفسیر پڑھنا جا کر انہوں نے رد کیا اس چیز کا کہ جو علماء تفسیر کرتے آتے ہیں یہ غلط ہے. عربی کے لحاظ سے اس کی تفسیر نہیں ہے، یہاں سکھانے کی اور سدھانے کی بات ہے کہ جس طرح سے تم ایک پرندے کو سکھاتے سدھاتے ہو اور پھر تمہارے بلانے پر وہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے وش میں ہوتا ہے، تمہارے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ایسے ہی یہ جو مردہ ہیں یہ مر چکے ہیں، یہ ہمارے وش میں ہیں. انہیں جب ہم بلائیں گے یہ آ جائیں گے. تم نے بلایا وہ پہاڑی سے اڑ کر تمہارے پاس آ گئے، ہم ان کو بلائیں گے قبر پھاڑ کر ہمارے پاس آئیں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ اللہ نے ذبح کرنا بیسیکلی غلط ترجمہ ہوا پھر آپ نے. وہ غلط ترجمہ کر رکھا ہے اس کو. ایک لفظ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا وسرہن کا لفظ ہے، وسرہن، وسرہن یہ سدھانے کے معاملے میں آتا ہے. سدھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ جنہوں نے مردہ زندہ کیا. بالکل. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے ایک چیز فائنل کر دیا کہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو انسان کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. صحیح. یہ اللہ کی خاصیت ہے، انسان کو زندہ کرنا اور مارنا. کسی نبی کو خدا تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی. اگر یہ طاقت دی ہوتی تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور ہوتی. ایک شخص مرا تو رسول اللہ کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس کو زندہ کر دیجیے. رسول اللہ نے کہا بہتر تمہارے لیے یہ ہے اسے اٹھاؤ، دفناؤ، گھر جاؤ، کفن دفن کرو اس کا. کیونکہ ایک بار جو مر جاتا ہے نا دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کے تعلق سے یہ ہے کہ انہوں نے مردہ زندہ کیا، لیکن وہ مردہ ظاہری مردہ نہیں تھے، وہ روحانی مردہ تھے. انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا قول درج ہے کہ جس شخص کی ولادت 2 مرتبہ نہیں ہوئی، یعنی جو 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوا، اس کے لیے آسمانی بادشاہت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ایک ہوتی ہے انسان کی جسمانی پیدائش، ایک ہوتی ہے روحانی پیدائش. یعنی جب وہ کسی اعلیٰ مقام میں ارتقا کرتا چلا جاتا ہے، جیسے صحابہ کے اندر ہوئی تھی نا. صحابہ پہلے کیسے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اس کے بعد پھر کیسے ہوئے. بالکل. دونوں زندگیوں میں فرق ہے نا. بندہ ہی بدل گیا. وہ جو 5 وقت شراب پیا کرتا تھا اب وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے. وہ جو عورتوں کی عزت نہیں کیا کرتا تھا اب وہ خواتین کی عزت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو جس کا سارا دن دکھ تکلیف میں گزرا کرتا تھا اب وہ لوگوں کو آسائش کے لیے جو ہے نا وہ استعمال میں لے کر آتا ہے. بدل گئی نا زندگی. یہ پچھلا بندہ اور اگلا بندہ دونوں الگ نظر آئیں گے آپ. تو یہ ہے اس کی روحانی پیدائش. پہلے اس کی روح مر چکی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ گھر جس میں خدا تعالیٰ کا ذکر و اذکار نہیں ہوتا وہ مردہ، وہ قبرستان ہے. کون رہتا ہے قبرستان میں؟ مردے رہتے. تو ایسا گھر جہاں خدا تعالیٰ کا ذکر و اذکار نہیں ہوتا اور آپ وہاں جا کر خدا تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے بھر دے اس گھر، کیا ہوا؟ زندہ ہو پاکستان ہی رہے گا، وہ زندہ ہو. یہی بات قرآن کریم نے کہی ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہیں وہ زندہ کرے. مردہ تھے وہ، مردہ تھے وہ، ہاں مردہ تھے لیکن جسمانی نہیں، روحانی. اور یہ ہر نبی کرتا ہے. روحانی مردے جو زندہ کرتا ہے وہ ہر نبی کرتا ہے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خاصیت نہیں. ہر نبی نے آ کر روحانی مردے زندہ کیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. ویلکم. اور کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. ہاں جی رانا کیا چاہتی ہے میرے سے؟